یعنی کہ ہم قرآن کی ایسی آیتوں کا ذکر آپ سے کریں گے کہ جن کی خصوصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمائی ہے. یوں تو پورا قرآن ہی شفا ہے اور پورا قرآن ہی برکتوں سے بھرپور ہے. اور قرآن کی کوئی سی بھی آیت ہم لیتے ہیں، قرآن کا کوئی سا بھی ہم اسم الہی ہم پڑھتے ہیں، ہمیں فیض ملتا ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہمیں نفع ہوتا ہے. لیکن آج کے دن میں ایسی 7 آیتیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں. وہ 7 آیتیں کہ جن کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے علی، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں قرآن کی 7 آیتوں کے بارے میں بتاؤں کہ اگر تم وہ 7 آیتیں پڑھتے ہو تو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں جو مخلوق ہے وہ تم کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. نہ کوئی آسیب، نہ کوئی جنات، نہ کوئی خبیث، نہ کوئی گندی ارواح، نہ کوئی جادو اور نہ کوئی موذی امراض آپ کو نقصان پہنچا سکے. یعنی کہ جو کچھ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں مخلوقات ہیں ان کے شر سے آپ محفوظ ہو جاؤ. تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا بالکل یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیں، خاص کر مجھے بتائیں وہ آیتیں کون سی ہیں. حضور نے فرمایا کہ اے علی، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو تم اگر کسی حکمران کے سامنے پڑھ کے جاؤ تو تمہیں فتح نصیب ہو. تم اس آیتوں کو اپنے ورد میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی 70,000 بدی جو تمہارے اعمال میں لکھ دیے گئے ہوں وہ اللہ تبارک و تعالی اس آیتوں کی برکت سے مٹا دیتا ہے. اے علی، اگر تم یہ آیتیں پڑھتے ہو جو 7 آیتیں قرآن کی، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے نامہ اعمال میں 70,000 نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی 70,000 جنت میں تمہارے لیے محل تعمیر کر دیتا ہے. اور تمہارے جسم سے 70,000 بیماریوں کو دفع کر دیتی ہے یہ آیتوں کا نور اور یہ آیتوں کی برکت. یہاں تک آپ نے فرمایا اے علی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 7 آیتوں کی برکت سے ایمان کی منزل پر تمہیں ممتاز فرمائے گا، اگرچہ وہ عذاب کا مستحق عذاب ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ جو شخص ان آیتوں کو پڑھے گا اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کی برکت سے تمہارے اوپر جو عذاب نازل ہو چکا ہوگا، جو لکھا جا چکا ہوگا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کی برکت سے ان کو دور کر دے گا. اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایمان کی اس منزل پہ ممتاز فرمائے گا، یعنی کہ اعلیٰ منزل پر تمہیں مقام فرمائے گا. ہمارے جسم میں ہونے والے یوں تو لاکھوں بیماریاں ہیں، کروڑوں بیماریاں ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اور کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جس کا ہم نے مرض نہ رکھا ہو. یعنی کہ ہر بیماری کا علاج ممکن اور ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ شوگر کا علاج نہیں ہے، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کینسر کا علاج نہیں ہے، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے. پھر کیوں کہتے ہیں لوگ اس طرح؟ یہاں تک کہ بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ 7 آیات کہ اس کا پڑھنے والا 70,000 بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. ان آیتوں کا پڑھنے والا اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنی بیماری کی شدت کی وجہ سے ان 7 آیتوں کو نہیں پڑھ سکتا،
تو حضور نے فرمایا کہ ان آیتوں کو لکھ کر اس بیمار کے گلے میں ڈال دو کہ وہ ان آیتوں کی برکت سے مکمل شفا یاب ہو جائے، صحت یاب ہو جائے۔ کہ جس طرح بیماریاں جسمانی ہیں ان کے لیے تو یہ آیتیں سمجھ لیں ایسی ہے جیسے آگ کے لیے پانی، کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہو اور اوپر سے مینا برس رہا ہو تو وہ آگ نہیں جل پاتی، بجھ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح آگ بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر سلگ رہی ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے جسم کے حصے میں، اور ان آیتوں کا پڑھنے والا، اور جب ان آیتوں کو انسان پڑھتا ہے تو ان آیتوں کو جو نور، جو برکتیں ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں وہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ ان جسم کے اندر جو بیماریاں سمجھ لیں کہ جادو کے زور پہ پیدا ہوتی ہیں، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو ان آیتوں کی برکت سے وہ بیماریاں زائل ہو جاتی ہیں۔ یہاں جسمانی امراض کی بات نہیں ہو رہی، جسمانی امراض میں تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے خاص بات ہے ان آیتوں کی کہ جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ یہ روحانی بیماریوں کو بھی ہمارے جسم سے، ہماری روح سے ختم کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی غرور اور تکبر ہے اور آپ اپنے اس بیماری سے پریشان ہیں، آپ لاکھ کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ سے کوئی نہ کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے، ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے جو کسی کے دل دکھانے کا سبب بنتی ہے، تو آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے، آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کے اندر نرم مزاجی آئے گی، آپ کے اندر انکساری پیدا ہوگی۔ اور خاص بات ان آیتوں کی یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر اگر آپ کسی ظالم بادشاہ کے بھی سامنے جاتے ہیں نا تو وہ بھی جھک کر آپ کو سلام کرے، صرف ان آیتوں کی برکتوں سے، ان آیت کے نور کی وجہ سے۔ وہ قرآن کی آیتیں، 7 آیتوں کو حضور نے کیا فرمایا؟ ان آیتوں کو ہم کہتے ہیں آیت حفظ ہیکل، آیت حفظ ہیکل، یعنی کہ 7 ہیکل۔ اچھا ہیکل کیا ہم معنی دیکھیں نا تو ہیکل کے معنی جو بنتے ہیں نا وہ بنتے ہیں کہ کسی عمارت، جو ڈھانچہ دار عمارت ہوتی ہے نا اس کے معنی میں آتا ہے، لیکن دوسرے معنوں میں اس کو مجسمہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم عربی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عربی میں جو اس کے معنی بنتے ہیں نا وہ بنتے ہیں تعویذ اور نقش کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیکل وہی قلعے ہیں جو قرآن کے 7 قلعے ہیں۔ اچھا حفظ ہیکل ایک وہ جو آپ نے پنسونے میں دیکھا ہوگا، یہ میں اس حفظ ہیکل کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، یہ صرف 7 آیتیں ہیں، اس میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں۔ اب جو پنسورے میں جو ہم پڑھتے ہیں نا حفظ ہیکل جو ہے کہ جو اعوذ نفس باللہ العلی العظیم سے شروع ہوتا ہے وہ الگ ہے، اور آیات حفظ ہیکل وہ بالکل الگ ہیں۔ آیات حفظ ہیکل یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے مولا کائنات کو حکم دیا پڑھنے کا، اور ہمارے خانوادے میں اجازت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، ہمارے بزرگوں سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی۔ وہ حفظ ہیکل الگ ہے جو پنسورے میں ہے، وہ حفظ ہیکل الگ ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہو، لیکن یہ آیات حفظ ہیکل، اس کو آیات حفظ ہیکل کہتے ہیں۔ یہ صرف 7 آیتیں ہیں اور یہ مختلف صورتوں میں سے لی گئی ہیں، جس کی ترتیب ہم نے، تم نے، یا ہمارے بزرگوں نے نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترتیب دی ہے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میری امت پریشان ہوگی بیماریوں کی وجہ سے، میری امت پریشان ہوگی ظالم حکمرانوں کی وجہ سے، کہ میری امت پریشان ہوگی اپنے ہاتھوں سے پیدا کردہ ان مسائل کی کہ جو ان کی وجہ سے وہ گرفتار ہوئے۔ تو حضور تو شفیق ہیں، حضور تو رؤوف الرحیم ہیں، اس امت کی تکلیف آپ سے نہیں دیکھی جاتی، تو آپ نے اپنی حیات میں ہی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی مولا کائنات کو یہ چیز تعلیم کر دی تھی کہ اے علی اب آگے اس کو پہنچانا تمہارا کام ہے. یعنی کہ سلسلے کی تعلیمات کو پہنچانے کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. کہ سلسلے کی تعلیمات، دین کی تعلیمات، دین کی خدمات، قرآن کا علم، روحانیت کا علم، شریعت کا علم، طریقت کا علم، یہ سارا اگر چلا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے چلا. اور یہ تمام سلاسل جو شروع ہوئے ان کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی. اور ہمارے پاس جتنے اعمال ہمارے سلاسل میں آتے ہیں وہ سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ تک پہنچتے ہیں سلسلے کی تعلیمات. یعنی کہ ہمارے خانوار آپ کے سلسلے کے اندر تمام سلاسل کے اندر جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ سب کے سب اوپر سے چلی ہوئی آ رہی ہے نیچے کی طرف. یعنی کہ ہر شخص نے، ہر ولی نے، ہر بزرگ نے اپنے حصے کا کام، سب سے اپنی زندگی کا مقصد اور مشن جو رکھا وہ سلسلے کی تعلیمات کو عام کرنے کا رکھا. آج کے دور میں اور اس دور میں اور ہر دور میں فرق رہا ہے. آج کے دور میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ آج سے 200 سال پہلے نہیں تھی، آج سے 300 سال پہلے نہیں تھی، آج سے 500 سال پہلے نہیں تھی، آج سے 1000 سال پہلے نہیں تھی. تو تعلیم جگہ سے کرتے تھے، اپنی روحانی درس گاہوں کی جگہ پہ کرتے تھے، اور جو طالب ہوتے تھے وہ روحانی دستک دیتے تھے ان بزرگوں کے در پر کہ جہاں سے ان کو روحانیت کا اور سلسلے کی تعلیمات کا سبق ملتا تھا. اور آج کے جدید دور کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہی ٹیکنالوجی جو آپ کو اور میرے اور مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے قریب اتنا کر دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم وہیں موجود ہے کہ جہاں پہ یہ نشست چل رہی ہے، ہم وہاں موجود ہیں جہاں پہ یہ تربیت ہو رہی ہے. میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں سلسلے کی تعلیمات کو عام کرنے کا، لیکن اس میں آپ کا بھی حصہ بنتا ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اسی سلسلے کی تعلیمات کو، میاں حضور کی تعلیمات کو، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں، اپنے زیادہ سے زیادہ گروپوں میں اس کو شیئر کریں، کیونکہ آپ بھی حصہ دار ہو سکتے ہو. اور وہ لوگ جو صرف ایک ویڈیو کا لنک یا جو سلسلے کی تعلیمات ہوتی ہیں جن ویڈیو کے اندر وہ ایک دوسرے کو شیئر کر دیتے ہیں، ان کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے جیسے اس بلبل کی مثال کہ جس نے اپنی چونچ میں پانی لا کر اس آگ میں ڈالا تھا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے نمرود نے لگائی تھی. اب اس پانی سے جو اس کی چونچ میں تھا اس پرندے کی، اس سے آگ تو نہیں بجھنی تھی. اس سے جب شیطان نے پوچھا، اس سے جب انہوں نے پوچھا کہ تیری چونچ میں پانی سے یہ آگ بجھ جائے گی، اس نے کہا کہ نہیں، آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستوں میں کم از کم میرا نام تو آ جائے گا. اور میری مثال بھی بالکل اسی طرح ہے اس پرندے میں چونچ کے پانی کی، اور آپ کی مثال بھی بالکل اسی طرح ہے پرندے میں چونچ کے پانی کی، کہ کم از کم ہم جس راستے پر ہیں، ہم جن بزرگوں کے پیروکار ہیں، کم از کم ان کی صحبت میں ہمارا نام تو آئے گا کہ ہم بھی ان کے خادموں میں سے تھے، ہم نے بھی ان کی تعلیمات کو عام کیا. اور 1,24,000 پیغمبر کم و بیش جو تشریف لائے وہ سب کے سب مخلوق خدا کے لیے آئے، تبلیغ کے لیے آئے، ہدایت کے لیے آئے، ہادی بن کر آئے، نبی بن کر آئے، پیغمبر بن کر آئے، رسول بن کر آئے، ولی اللہ بن کر آئے، اولیاء کرام بن کر آئے، صالحین بن کر آئے، صدیقین بن کر آئے. سب آئے تو صرف سلسلے کی اور دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آئے. تم اور میں اگر آئے تو صرف دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور سلسلے کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آئے. کیونکہ سب سے بڑی عبادتوں میں جو عبادت کا درجہ ہے
وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور کسی پریشان حال شخص کو اس کی پریشانی سے نکال کے ادھر سے ادھر رکھنا، یہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مطلب ایک شخص وہ کہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہو اور وہ 40 سال سے پڑھ رہا ہو، اور ایک شخص جو صرف نماز پڑھتا ہو اور لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہو، وہ سب کر لے جاتا ہے اس شخص سے جو 40 سال جس نے عبادت و ریاضت کی۔ میرے شاگرد مجھ سے سوال کرتے ہیں، حضور وہ کون لوگ تھے کہ جو دن کو کام بھی کرتے تھے، رات کو عبادت بھی کرتے تھے، دنیا بھی دیکھتے تھے، دین بھی دیکھتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھتے تھے؟ ہم تو نہ دین کا کوئی کام صحیح طریقے سے کر پاتے ہیں، نہ کوئی دنیا کا کام صحیح طریقے سے کر پاتے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں کو صحیح طریقے سے دیکھ پاتے ہیں، تو کیا معاملہ ہے ہمارے ساتھ؟ کیا اس وقت برکت ختم کر دی گئی ہے؟ کیا آج کے دور کی برکت اٹھا لی گئی ہے؟ کیا آج سلسلے کا کام نہیں ہوگا کیا؟ یا اگر میں سلسلے کا کام کروں گا تو میں گھر کا کام کیسے کروں گا اپنے؟ تو میرے بھائیوں، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتا ہے۔ کوئی کام اگر ہم ترتیب سے کرتے رہتے ہیں نا تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے، وہ ہماری فطرت بن جاتی ہے۔ اور کوئی کام ہم کام سمجھ کر کرتے ہیں نا تو پھر ہم وہ کام زیادہ دیر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم جو بھی کام کریں اس کو اپنی عادت سمجھ کے کریں نا تو پھر وہ کام ہمیں کام نہیں لگتا، پھر وہ ہماری عادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ برکت باہر کہیں نہیں ہے، برکت اندر ہے۔ وقت میں بھی برکت ہے، رزق میں بھی برکت ہے، اولاد میں بھی برکت ہے، ہر چیز میں برکت ہے۔ لیکن تمہارے اور برکت کے درمیان ایک حجاب ہے خالی، اور وہ حجاب تسلسل ہے، یعنی کہ کوئی کام متواتر کرنا، یہ برکتوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ کوئی کام کرنا اور چھوڑ دینا، اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جس نے نعمت کی رسی کو پکڑا، تھاما اور چھوڑ دیا۔ بزرگان دین اپنے مریدوں سے سب سے زیادہ جو بات چاہتے تھے نا وہ یہی چاہتے تھے کہ تم کم از کم چاہے ایک ہی سبق لو لیکن آپ اس کو مستقل لے کے چلو۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ اس سفر میں لاکھوں لوگ شامل ہیں، ہزاروں لوگ شامل ہیں، کئی لا تعداد لوگ شامل ہیں۔ تو میں جتنے بھی اعمال بتاتا ہوں ضروری نہیں کہ وہ ایک شخص کے لیے ہوں۔ آپ اس کو بیاض میں تحریر کریں، اپنی بیاض میں لکھیں، آپ ہو سکتا ہے کہ یہ روشنی کسی اور کے لیے ہو، اور آپ نے لکھی اور آپ نے رکھ دی، کچھ سالوں بعد کسی نے پڑھا، اس کے کام ہوا، اس نے پڑھا، لو جی روشنی سے روشنی جل گئی، اس کا سوارا کھاتا آپ کے حصے میں آیا۔ بھلے آپ نہ کرے ہوگے لیکن آپ تحریر اگر کر لو گے نا اور آگے پھیلا دو گے سلسلے کی تعلیمات کو تو یقیناً کسی نہ کسی کے کام آئے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضور آپ روز ایک نیا عمل تعلیم کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم سارے کریں گے؟ ارے اللہ کے ولی، آپ سارے نہیں کرو گے، آپ جو کر رہے ہو صرف اسی کو کنٹینیو لے کے چلو گے۔ باقی علم کی جستجو میں علم کو بڑھانے کے لیے اپنا سینہ کشادہ کرو اور اس کو اپنے اندر سمیٹتے رہو۔ زندگی وفا کرے، ایک عمل پورا ہو پھر دوسرا عمل کر لو، دوسرا عمل پورا ہو تیسرا عمل کر لو۔ ایسا نہیں کرو کہ روز آپ نے سنا اور روز آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، آپ نے پونے کے آدھے میں چھوڑ دیا، تو وہ پھر آپ کے لیے تکلیف دہ اور پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ آپ میری ویڈیوز لازمی دیکھو، سارے اعمال دیکھو، سارے اعمال لکھو، سارے اعمال کی ترتیب لکھو، سارے اعمال کے طریقے لکھو، آئی نا بس سمجھ میں۔ لیکن جو آپ کا عمل چل رہا ہے نا آپ اس کو کنٹینیو لے کے چلو۔ میں آپ سے آپ کے لیے نہیں لکھوا رہا ہوں، یہ بیاض شاذلیہ جو تیار کر رہے ہو نا، یہ سمجھ لو کہ آپ کے آنے والے لوگوں کے لیے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے کام آنی ہے۔ یہ اگر ہم اپنے لیے کریں نا تو پھر وہ ہماری ذات تک محدود رہ جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو محدود نہ کریں، اس کو ہم آگے کی طرف بڑھا دیں تو کتنی روشنیاں پھیلیں گی۔ تو یہ آیت حفظ ہیکل وہ آیتیں ہیں ساتھ جو ہمارے جسم کے 70,000 بیماریوں کو دور کر دیتی ہے۔ 70,000 وہ بیماریاں جو روحانی ہوں، وہ بیماریاں جو جسمانی ہوں۔ اور آج کے دور کے اندر میں سمجھتا ہوں اگر مجھے 1 لاکھ لوگ بندہ سنتا ہے
1,00,000 بندہ مجھے دیکھتا ہے، 1,00,000 بندہ اگر لکھتا ہے تو وہ ان دونوں مسائل کے علاوہ تیسرے مسائل میں شکار نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا مسئلہ جسمانی مسئلہ، دوسرا مسئلہ روحانی مسئلہ، تیسرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا کوئی مسئلہ ہے؟ اگر رزق میں تنگی، کاروبار میں پریشانی، کام نہ لگنا، یہ نہ کرنا، وہ کرنا، وہ روحانی بیماریوں میں آ جائے گا۔ جادو ہونا، جنات ہونا، شیطان ہونا، خبیث ہونا، نظر لگنا، حاسد ہونا، حسد ہونا، یعنی کہ ہمارے زندگی کے جو دنیاوی مسائل ہوں گے وہ کہاں گردش کریں گے؟ ہمارے جسمانی امراض میں یا ہمارے روحانی امراض میں؟ جسمانی امراض میں گردش کریں گے وہ امراض ہوں گے جو ہمارے اپنے ہاتھوں سے پیدا کردہ ہوا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کہ میں خوشحال تھا، الحمدللہ میرے پاس بڑی رہل پہل ہے، سب کچھ ہے، اور میں کسی ایسے گناہ میں لگ گیا جس گناہوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ تمام کے تمام سلسلے انسان اپنے سمجھ لو کہ اپنے بیماریوں کو، برائیوں کو دعوت انسان خود دیتا ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رسی کو مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری رسی کو نہیں کھینچتا۔ کس وقت تک؟ جب تک تم صحیح چلتے رہتے ہو۔ تم تھوڑا ادھر ادھر بھی ہوتے ہو نا تو وہ تمہیں تھوڑا ادھر ادھر کر کے اپنے راستے پہ لے آتا ہے، لیکن جب تم بالکل ہی رخ پھیل لیتے ہو نا پھر وہ اپنی رسی کو کھینچتا ہے، پھر تم بولتے ہو کہ ہائے یہ کیا ہوا، اور جب وہ مشکل سے تم نکل جاتے ہو پھر کہتے ہو کہ میری قابلیت کی وجہ سے ہوا یہ تو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ پورا کارخانہ، یہ پورا یہ سمجھ لو کہ کار جو قدرت ہے نا، یہ سب کے سب ڈورے جو نا، یہ سمجھ لو کہ جتنے بھی معاملات ہیں دنیا میں ہوتے ہیں سب کے سب سرکار سب کے سب اللہ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات۔ تو وہ آیت حفظ ہیکل جو ہے نا، یہ سمجھ لو کہ تمہارے اندر کے تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، تمہارے لیے آگے راستے بنا دیتا ہے۔ اب وہ آیت حفظ ہیکل کون سی ہیں؟ اب آپ دیکھیں آپ کی اسکرین پر، میں ان قرآن کی آیت اور آیت نمبر بتا دوں اور وہ آیت بتا دوں کون سی ہے، تاکہ آپ لوگ ان آیتوں کو تحریر کر لیں۔ باقی اس کی پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گی۔ اس کی پی ڈی ایف میں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے کمیونٹی پر بھی اپلوڈ کر دوں گا، اور ہمارا فیس بک کا گروپ ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، آپ فیس بک گروپ سرچ کریں گے اپنے فیس بک پر تو آپ اس گروپ کو بھی جوائن کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ کہ آپ کو جتنی بھی پی ڈی ایف ہیں جتنی بھی ہیں وہ سب اس گروپ میں آپ کو مل جائے۔ اور باقی میرے جو شاگرد ہیں الحمدللہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپس نکال کر میرے فیس بک گروپ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو یہ آیت کی پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گی۔ سب سے پہلی جو آیت ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 51، جو کل سے شروع ہوتی ہے اور مومنون پہ ختم ہوتی ہے۔ میں ان کا پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اور دوسری آیت سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 107، جو وَإِن سے شروع ہوتی ہے اور وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ پر ختم ہوتی ہے۔ تیسری آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6، جو وما سے شروع ہوتی ہے اور مبین تک ختم ہوتی ہے۔ اور چوتھی آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 56، یعنی کہ 56 آیت، جو 19 سے شروع ہوتی ہے اور صراط مستقیم پہ ختم ہوتی ہے۔ اور پانچویں آیت جو ہے سورہ عنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 60، آئی بات سمجھ میں، جو شروع ہوتی ہے وقائین سے شروع ہوتی ہے اور وَهُوَ السمیع العلیم پہ ختم ہوتی ہے، آیت نمبر 60 ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور جو چھٹی آیت ہے نا، یہ آیت وہی ہے جس آیت کے بارے میں بتا چکا ہوں، سورہ فاطر کی آیت نمبر 2، جو ما یفتح اللہ للناس سے شروع ہوتی ہے اور وَهُوَ العزیز الحکیم پہ ختم ہوتی ہے یہ آیت۔ اور جو ساتویں آیت ہے وہ سورہ زمر آیت نمبر 38، اور یہ ولئن سے شروع ہوتی ہے اور متوکلون تک یہ آیت ختم ہوتی ہے۔ یہ آیتیں ہیں 7 آیتیں، وہ 7 آیتیں کہ جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ آیتیں حفظ ہیکل ہیں، آئی بس سمجھ۔ اور یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ آیتیں تعلیم کری تھی اور آپ کو آیتیں پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اور یہ آیتوں کی ترتیب لکھ لیں کہ یہ آیتیں صرف اور صرف دن بھر میں یا رات بھر میں کسی بھی ٹائم 7 مرتبہ یہ آیتیں پڑھ لی جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم
ہر الگ الگ آیت کا بھی اس کا عمل کیا جاتا ہے اور ایک ساتھ بھی اس کا چلا کیا جاتا ہے. اگر ہم ان آیتوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو ہم اس کو 49 مرتبہ روز پڑھیں گے اور 49 دن تک پڑھیں گے. 49 مرتبہ یہ آیتیں. اس کا طریقہ کار زکوٰۃ کا بھی لکھ لیں کہ ہم نے یہ 7 آیتیں 49 مرتبہ روز پڑھنا ہے اور 49 دن تک پڑھنا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اس کے بعد 7 مرتبہ ہم ان آیتوں کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں. باقی اگر کوئی بیمار ہو، آئی بات سمجھ میں، اور یا ایسی بیماری ہو کہ جس کا کچھ حل نہ نکل رہا ہو، تو یہی آیتیں لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دی جائے تو ان آیتوں کی برکت سے وہ مریض ٹھیک ہونے لگتا ہے، وہ مریض بالکل صحت یاب ہو جاتا ہے. اور وہ بیماریاں جو موذی امراض ہوں، جو صحیح ہونے میں ایک وقت لیتی ہیں، ایک ٹائم لیتی ہیں، جیسے لوگوں کے مختلف کیموتھراپیز ہو رہی ہوتی ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی ان آیتوں کا پانی دم کر کے پینا باعث شفا ہے. یعنی کہ ان آیتوں کا مریض کو اگر پانی دم کر کے پلائے، یہ آیت سمجھ لو کہ اگر میں کہوں اسپیشلی بیماریوں کے لیے ہے، آپ کو تمام قسم کے مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے، تو یہ آیتیں اس چیز میں بالکل اسپیشلسٹ ہیں. یعنی کہ بیمار کو آپ ان آیتوں کو دم کر کے پانی پلائیں، بیمار صحت یاب ہوگا. ان آیتوں کو لکھ کر بیمار کے گلے میں ڈال دیں، ان آیتوں کو لکھ کر آپ اپنے دروازے پہ لگا دیں، تو آپ کے دروازے سے کسی قسم کی کوئی مخلوقات جو شر پھیلاتی ہوں، جو نقصان پہنچاتی ہوں، وہ اس جگہ سے داخل نہیں ہو سکتے. یا کوئی ایسا گھر ہو کہ جو آسیب زدہ گھر ہو، کہ جہاں پہ بہت ساری گندی شیاطین موجود ہوں، تو آپ اس گھر کے اندر ان آیتوں کو لکھ کر خالی لگا دیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ بزرگان دین فرما رہے ہیں، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں جو مخلوقات موجود ہیں ان کے تمام کے بد اور شر سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر دیتا ہے. اور جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے کوئی الفاظ نکلے ہوئے ہوں، وہ حق 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 ہیں. ہم ان آیتوں کو لکھ کر اپنے گھر کے اندر لگا لیں، اپنے گھر میں لگا لیں، دروازے پہ لگا دیں، آئینہ بس سمجھ میں، تو وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے. اسپیشل یہ جو آیت ہے نا، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، قرآن کی جو آیت کا مفہوم ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یعنی کہ ہر بیماریوں کا علاج، اور وہ بیماریاں کہ جن کے ہم نے نام بھی نہیں سنے. ہم تو، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ڈاکٹر بھی ہوگا نا، اگر اس کو بھی بیماریوں کے نام یاد ہوں گے نا، تو 20 سے 25 بیماریوں کے نام، یا حد سے حد 50 بیماریوں کے نام یاد ہوں گے. اور جو عام لوگ ہیں ان کو بھی 10-15 بیماریوں سے زیادہ ان کو نام یاد نہیں ہوں گے. لیکن ان آیتوں کو پڑھنے والا 70,000 بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. 70,000 بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. ہم نے اپنے سلسلے کی تعلیمات کا جو آغاز کیا ہے نا، یہ ایک ترتیب کے ساتھ کیا ہے کہ ہم ترتیب وار ایک دن قرآنی اعمال لے کر آئیں گے، قرآنی آیت، اچھا وہ آیتیں لے کر آئیں گے کہ جن آیتوں کی خصوصیات ہیں. یوں تو سبھی آیتیں بے مثال ہیں، لیکن وہ آیتیں کہ جن کا ذکر حضور نے فرمایا ہے، کہ جن کا ذکر صحابہ کرام نے فرمایا ہے، کہ جن کا ذکر رب نے خود فرمایا ہے. یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو خاص 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 آیتیں، جیسے میں نے سورہ فاتر کی آیت بتائی بندش کے لیے، آئی بس سمجھ. جس طرح میں نے سورہ حج کی 8 آیتیں کا ذکر کیا، اسی طریقے سے یہ 7 آیتیں ہیں. اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہی 7 آیتیں جو ہیں نا، یہ سمجھ لو کہ قرآن کے 7 قلعے ہیں، یہ قرآن کے 7 ہیکل ہیں. اس کو آیت ہیکل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے 7 ہیکل ہیں، یعنی کہ قرآن کے 7 وہ تعویذ، وہ نقش ہیں کہ جن کو بیماریوں کے لیے، مختلف امراض کے لیے استعمال کرایا جاتا ہے. اسپیشل یہ آیتیں 7 آیتیں، جس طرح سورہ یاسین میں 7 مبین در مبین ہے نا، کہ جن کے الگ الگ طریقے بزرگان دین پڑھنے کے بتائیں، وہ بڑا اس کے فوائد ہیں.
بالکل اسی طرح پورے قرآن کے یہ 7 حفظ ہیکل ہیں یہ. اچھا جو دوسرے حفظ ہیکل ہیں نا کہ جو پنسورے میں جن کا ذکر ہے، میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ اسپیشل وہ کس لیے ہے، اس کا بھی ذکر میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ کروں گا. وہ بالکل الگ ہے، وہ حفظ ہیکل بالکل الگ ہے، یہ آیات حفظ ہیکل بالکل الگ ہیں. اس میں اور اس میں آیتوں میں بہت فرق ہے. یہ صرف 7 آیتیں ہیں اور وہ بہت ساری آیتیں، اس میں آیتوں کا مجموعہ ہے اس میں حفظ ہیکل کے اندر. یہ حفظ ہیکل آیت ہیں کہ جن کا ذکر حضور نے فرمایا تھا کہ جن کو تمام خانوادوں کے اندر اپنے مریدوں کو جو کوئی بیمار پڑ جاتا تھا نا، ان کو یہ تعلیمات دی جاتی تھی کہ جن کو لکھ کے دیا جا سکتا تھا، جن کو پلانے کے لیے دیا جاتا تھا پانی، کہ جن کو یہ لکھ کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا. یہ سمجھ لیں کہ آیت حفظ ہیکل ایسی آیت ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی آخری سانس لے رہا ہو تو اس کی سانسوں میں اس کا رب اضافہ کر دیتا ہے، اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اور سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اپنی رحمت کے سائے میں اس کو پروان چڑھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کہ جو شخص ان آیتوں کو پڑھتا ہے، ان آیتوں کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، ان آیتوں کو لکھ کر اپنے گلے میں ڈال دیتا ہے. تو میری طرف سے میرے تمام چاہنے والوں کو اور میرے ہم سفر ساتھیوں کو، میرے پیر بھائیوں کو، میرے مریدوں کو، میرے شاگردوں کو، سب کو ان 7 آیتوں کی بالکل مکمل اجازت ہے اور عام اجازت ہے. اور میری طرف سے آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ بھی ان آیتوں کو آگے تعلیم کر کے اجازت دے سکتے ہو. اچھا قرآن کی آیتوں کو آگے پھیلانا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے روشنی سے روشنی پھیلانا، جیسا قرآن میں حکم دیا گیا ہے. جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے. اور اگر ضروری نہیں کہ اس آیت کا آپ نے عمل کرا ہوگا تو آپ آگے اجازت دو گے، نہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کیونکہ حضور نے اس کی اجازت دی ہے اور حضور نے اس کی عام اجازت دی ہے. اور آپ نے تو باقاعدہ مولا کائنات کو حکم فرمایا تھا. تو آپ دیکھیں اگر کوئی بیمار ہو تو آپ ان آیتوں کو فوراً پڑھنے کو بتائیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے یہ آیت حفظ ہیکل بتائی ہے، اس میں حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے، یہ سند کے ساتھ ہے، آپ ان آیتوں کو پڑھو. آئی بات سمجھ میں؟ جو بیمار ہو، کسی حال میں ہو، کوئی بھی ہو، آپ ان کو یہ آیتیں بتاؤ پڑھنے کے لیے. اور 7 مرتبہ اگر پڑھنا ہے تو 7 مرتبہ یہ آیت پانی دم کر کے مریض کو پلا دو، انشاءاللہ شفا یاب ہوگا اس کا. اور اگر جو خاص لوگ ہیں جو اس کے چلہ کرنا چاہیں، اس کا عمل کرنا چاہیں، وہ 49 مرتبہ روز پڑھ سکتے ہیں. 49 دن تک اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو روحانی معالج ہیں، جو لوگوں علاج و معالجہ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ وقت نکال کر کہ جب زندگی وفا کرے، جب ان کو وقت ملے، فوری طور پہ نہیں، جب ان کو وقت ہو، جب ان کے پریویس اعمال جو چل رہے ہیں وہ مکمل ہو جائیں، اس کے بعد 49 مرتبہ روز 49 روز تک پڑھ لیں. اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. 7 دفعہ پیٹ میں رکھیں، پھر جس مریض کو بھی دم کر کے دے گا اس مریض کو شفا ہوگی. یہ بالکل ایسے ہی آیتیں ہیں، ایسے ہی عمل ہے کہ جسے کسی کو بخش دیا جاتا ہے. جیسے میری زندگی بھر کی محنت میں نے اس شخص کو بخش دی، میرے بعد یہ جس چیز کو کام کرے گا وہ ہوگا. قرآن کی یہ آیتیں بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے ہم کو بخش دی ہیں. یہ آیتیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں بخش دی ہیں کہ ہم جس کو پڑھ کے دم کریں وہ شفا یاب ہو جائے. تو میری طرف سے آپ کو بھی اس کی عام اجازت ہے، اس کو لوگوں کو بھی تک بھی پہنچائیں.